السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يؤتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال عليه الصلاة والسلام. چند مصرے مدینے کے بارے میں توجہ چاہوں گا. دعا کیجئے اللہ ہم سب کو مدینے پاک کا دیدار کرا دے. آقا کا جو ہو جائے دیدار مدینے میں، آقا کا جو ہو جائے دیدار مدینے میں، کرنا ہے مجھے غم کا اظہار مدینے میں، کرنا ہے مجھے غم کا اظہار مدینے میں. اس شہر مقدس کا جب مجھے کو خیال آیا، اس شہر مقدس کا جب مجھے کو خیال آیا، ایمان کی نظر آئے آثار مدینے میں، ایمان کی نظر آئے آثار مدینے میں. اگر کوئی چاہے کہ میری زندگی کا آخری لمحہ طیبہ کے اندر ہو، میری زندگی کا آخری لمحہ
طیبہ کے اندر ہو، مدینے میں میری موت آئے، تو خاص طور پر وہ صاحب و حضرات اس اشعار کی طرف توجہ دیں۔ طیبہ میں قیامت تک رہنا ہے اگر تجھے کو، طیبہ میں قیامت تک رہنا ہے اگر تجھے کو، ہو جاؤ کسی صورت بیمار مدینے میں، طیبہ میں قیامت تک رہنا ہے اگر تجھے کو، ہو جاؤ کسی صورت بیمار مدینے میں۔ اب ہم سب اللہ سے کیا دعا کیجئے، توجہ دیجئے۔ تیار میں بیٹھا ہوں باندھے ہوئے بستر کو، تیار میں بیٹھا ہوں باندھے ہوئے بستر کو، کب مجھ کو بلاویں گے سرکار مدینے میں، کب مجھ کو بلاویں گے سرکار مدینے میں۔ الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں، اے کریم تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، اے کریم تیرے کرم سے کون سی چیز ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ برادران اسلام اور میرے معزز بزرگوں اور میرے محترم بھائیوں اور میری خواتین پردہ نشی ماں اور بہنیں، عزیز بچوں اور عزیز بچیوں، میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کو کیا بیان کروں؟ آپ حضرات مجھے خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کس مزاج کا آدمی ہوں، آپ حضرات ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کس مزاج کا آدمی ہوں۔ خیر، زیادہ باتوں کو طول نہ دیتے ہوئے بس مختصر باتوں کو میں کرتے ہوئے اپنی باتوں کو اختتام تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر پریشان کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کسی قوم پر
ظلم چاہ لینے کا اللہ پاک ارادہ کرتا ہے تو وہ لوٹانے سے بھی نہیں لوٹتی مگر اللہ کے حکم سے۔ میرے عزیزوں، وقت زیادہ ہے نہیں، باتوں کو جلدی چلتا ہوا اپنی باتوں کو اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، اس آیت کریمہ کے تحت میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی 3 پیشین گوئیاں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 پیشین گوئیاں دنیا کے اندر دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ 3 پیشین گوئیاں جب دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ اس میں سے کیا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا۔ اسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اسلام کی عظمت مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ مسلمان رہے گا، دنیا میں موجود رہے گا، مگر پھر وہ اپنی اسلامی عظمت کو، اسلامی کردار کو خیال نہیں کرے گا۔ دوسری پیشن گوئیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں قرآن کے صرف اور صرف حروف باقی رہ جائیں گے، عمل باقی نہ رہے گا۔ قرآن کے صرف اور صرف حروف باقی رہ جائیں گے، عمل باقی نہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، کیا آج ہم سب قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ ذرا ٹھنڈے دلوں سے سوچیے، آج ہم سب قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوتی تو آج ہم ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان کو بھائی کی نگاہ سے دیکھتے۔ آج ہمارے اندر قرآن کی عظمت ہوتی تو اللہ نے کئی جگہوں پر نماز کا تذکرہ فرمایا، نماز نہ چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شراب کے قریب جانے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آج ہمیں قرآن سے محبت ہوتی تو شراب جیسی چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیتے۔ وہ شراب جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جب کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، کیا آج ہم سب قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، میری آذان ہو چکی، میری آذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، میری نماز باقی ہے۔ میری آذان ہو گئی، میری تکبیر ہو گئی، میری نماز باقی ہے۔ میرے بھائیوں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ حضرات اسی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ آذان ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی،
میری نماز بھی باقی، میری نماز باقی ہے، کب اللہ کے طرف سے میری نماز پڑھی جائے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں سارے مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، مگر کیا ہے آج ہماری زندگیوں میں عداوتیں آ گئی، محبتیں ختم ہو گئی، زندگیوں میں عداوتیں آ گئی، محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں آ گئی، الفتیں نکل گئی، محبتیں دور ہو گئی، دشمنی میری زندگی میں داخل ہو گئی۔ کیا آج ہم سب قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ اگر قرآن پر عمل کرتے، اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہوتی تو کسی سے ہمیں عداوت نہ ہوتا، دشمنی نہ ہوتی، حسد نہ ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، مگر میرے محترم بھائیوں آج ہماری زندگی قرآن سے دور، آج ہماری زندگی حدیث سے دور۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، پھر میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخر زمانے میں مسجدیں مسلمان بڑی خوبصورت سے بنائیں گے، ٹائلز ماربلز کی مسجد ہوگی، بڑی خوبصورت مسجد ہوگی، بڑی خوبصورت نما مسجدیں بنائیں گے، مگر وہ مسجدیں نمازیوں سے خالی رہے گی، وہ مسجدیں نمازیوں سے خالی رہے گی۔ کیا میرے محترم بھائیوں، کیا میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 پیشین گوئیاں دی، کیا میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم سبھی حضرات کو یہ معلوم ہے، ہم سبھی حضرات کو یہ معلوم ہے، وہ کیا؟ آج اس جگہ کے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہوا، اس جگہ کے مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہوا، برما کے مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہوا۔ کیا وہ میری بہن نہیں تھی؟ کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کیا وہ میرے بزرگ روحانی چچا نہیں تھے؟ کس قدر ہماری ماؤں کو، میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو کس قدر تڑپا تڑپا کے مارا گیا، کس قدر ذلیل کر کے مارا گیا۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی اس چیز کو درد لیا؟ کیا ہم نے کبھی چیز کو ٹھنڈے دلوں سے سوچا؟ کیا ہم نے کبھی اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کہ مولا برما کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تم کی حفاظت فرما؟ نہیں، ہم کو اپنی دشمنی سے فرصت نہیں اور اپنی حسد سے فرصت نہیں۔ آج کس قدر برما کے مسلمانوں کو مارا گیا۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں ندوی نبر اللہ مرقدہ اس جگہ تشریف لا چکے تھے، برما کے اندر ایک مرتبہ اپنی زندگی میں تشریف لا چکے تھے۔ دیکھیے وہی کا سلسلہ نبی پردہ فرما گئے، وہی کا سلسلہ بند، مگر اللہ کے جب کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں تو پروردگار عالم کچھ باتوں کو ان بزرگوں کے دلوں پر اللہ کشف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ وہ تشریف لائے تھے، بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع،
بہت سارے مسلمانوں کی تعداد حضرت نے برسر عام فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، میں یہاں 3 چیزوں کی وجہ سے میں اللہ نے ہمیں یہ کشف کیا کہ اگر یہاں کے مسلمان 3 چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نہیں نکالیں گے تو یقین مانو اللہ کا وبال کبھی آ کر رہے گا. 3 چیزیں اے مسلمانوں، حضرت نے برسر عام فرمایا، اے مسلمانوں، 3 چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نہیں نکالو گے تو یاد رکھو ان قریب یہاں کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی. کفار دوڑا کر مسلمانوں کو ماریں گے، میری ماں بہنوں پر بہت ظلم زیادتی ہوگی. حضرت نے برسر عام فرمایا. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمازوں کا چھوڑنا. جب ہمارے مسلمان نمازوں کو چھوڑیں گے تو اللہ کے طرف سے مصیبتیں آنے میں، پریشانیاں آنے میں دیر نہیں ہوگی. حضرت نے یہ اعلان فرمایا کہ یہاں کے مسلمان بہت زیادہ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مسجدیں خالی نظر آ رہی ہے. جس جگہ پہ 50 لاکھ کا مسلمانوں کی آبادی ہو اور وہاں پر مسلمانوں کا پایا مضبوط نہ ہو، میرے محترم بھائیوں یاد کیجئے، بعض جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد کم، کفار و مشرکین زیادہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کامیابی عطا کی. خیر، میں اس پر بات نہیں چلانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ آج مسلمانوں کی آبادی اس قدر، مگر مسجدیں نمازیوں سے خالی. حضرت نے برسر عام فرمایا، اے مسلمانوں، نمازوں کا اہتمام کیجیے. اے مسلمانوں، نمازوں کا اہتمام کیجیے، نماز کو نہ چھوڑیے. پھر حضرت والا نے دوسری چیز یہ بتایا، وہ کیا؟ حضرت والا نے دوسری چیز یہ فرمایا، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا، وہ کیا؟ یہاں کے مسلمانوں پر سود خوری عام ہے. مسلمان بہت زیادہ سود کھانے میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. رشوت میں بہت زیادہ مسلمان مشغول ہیں. اے مسلمانوں، سود کو نہ چھوڑو گے، رشوت کو نہ چھوڑو گے تو یقین مانو اللہ کے طرف سے وبال آنے میں دیر نہیں ہے. حضرت والا نے تیسری چیز یہ فرمایا، وہ کیا فرمایا؟ کہ آپس میں اختلافات ہم نے یہاں کے مسلمانوں کو بہت زیادہ پایا. اے مسلمانوں، آپس میں بغض رکھو گے، حسد رکھو گے، کینہ رکھو گے تو اللہ کی طرف سے پریشانیاں آنے میں دیر نہیں لگے گی. میرے بھائیوں، کتنے برس پہلے حضرت نے یہ فرمایا تھا، رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، آج وہی اس جگہ کے اندر یہ پریشانی آئی جو ہم سبھی حضرات انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے کس قدر کیا کیا مرحلہ آیا، واللہ عالم. میرے محترم بھائیوں، آج ہم سب کو اپنی زندگیوں کو قرآن کے اندر داخل کرنا ہے، حدیث کے اندر داخل کرنا ہے، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی مدد آئے. خیر، یہ تو
حدیث شریف آپ کے سامنے تلاوت سے پڑھی، جس کا ہم نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا۔ آخری بات، میرے عزیزوں، بڑی خوشی ہوئی یہاں کے طلباء اور طالبات کو دیکھ کر کے، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ تلاوت کلام اللہ سے، نعت سے، مکالمہ سے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان بچوں کو دین کا رہنما بنائے، اور مولا دین کا شیدائی بنائے، اور قوم و ملت کا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمدرد بنائے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا قاری صدیق، حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ عزیز بچوں اور بچیوں، میری باتوں پر توجہ دیجیے، مختصر کلام کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ کیا؟ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ جو طالب علم اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہے وہ 5 چیزوں کا اہتمام کرے۔ کیا؟ جو طالب علم اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہے، اللہ سے علم نافع مانگنا چاہے، وہ 5 چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر سوچ کر اپنی زندگیوں کو داخل کرے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ خاص طور پر پڑھنے والے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ حضرت والا نے سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ نمازوں کا اہتمام ہو۔ دوسری چیز، کتابوں کا ادب و احترام ہو۔ کتابوں کا ادب و احترام کیا ہے؟ اس کو ہم ایک جگہ میں گھر میں رکھیں، اس کے طرف ہمارا پاؤں نہ ہو، ادب کے ساتھ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے جس کتاب کو ہم تپائی میں رکھتے ہیں اس کو ہم پھاندنے کی عادت نہ بنائیں۔ حضرت والا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو طالب علم کتابوں کی حفاظت نہیں کرتا یا کتابوں کو پھاند کر نکل جاتا ہے، تپائی کو پھاند کر نکل جاتا ہے، اس کا علم نافع نہیں ہوتا۔ پڑھتا ضرور ہے مگر اس کے علم سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جب اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو دوسروں کو بھی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تیسری چیز حضرت والا نے فرمایا تیسری چیز حضرت والا نے فرمایا کہ تضییع اوقات یعنی اوقات کو ضائع کرنے سے بچنا ہے۔ اوقات کو ضائع کرنے سے بچنا، وہ کیا؟ خاص طور پر اپنے گھروں میں یا آپ کے گھروں میں یا ہمارے گھروں میں جو بھی موبائل ہے اس میں گانے کی یا اسی طریقے سے فلمیں نہ ہو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بچے مکتب سے پڑھ کر مدرسے سے پڑھ کر یا مکتب سے پڑھ کر گھر جاتے ہیں، کتاب اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد چاہے بچہ ہو چاہے بچی موبائل لیتے ہیں اور گانا سننا شروع کر دیتا ہے۔ کیا بھائیوں غلط کر رہا ہوں؟ اس لیے کوئی بھی صاحب موبائل کے اندر غلط تصویریں نہ رکھے، گانے جیسی فلمیں نہ رکھے، گانے جیسی تصویریں نہ رکھے، غلط چیزوں کو ہرگز نہ رکھے۔ موبائل کے اندر ہم غلط چیزوں کو رکھیں گے، میری اولاد دیکھے گی، میرے بچے دیکھیں گے، میرے بچوں پر غلط اثر ہوگا۔ اس وجہ سے ان کے علم میں پڑھے گا ضرور مگر اس علم سے اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت والا نے اپنی کتاب یہ فرمایا کہ تضییع اوقات سے پرہیز کرے، اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دے۔ چوتھی چیز حضرت والا نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ سے وہ بچے اور وہ بچیاں اللہ سے دعا کریں کہ مولا تو ہمیں علم نافع عطا فرما، مولا تو ہمیں علم نافع عطا فرما۔ پانچویں چیز حضرت زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے، توجہ دیجیے، جو چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے نام پر صدقہ نکالے،
ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے نام پر صدقہ نکالے، اور دوسری چیز اللہ سے دعا بھی کرے، دوسری چیز اللہ سے دعا بھی کرے کہ یا اللہ تو میرے اولاد کو نیک بنا، دیندار بنا، تو میرے اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، قوم و ملت کا ہمدرد بنا۔ حضرت والا یہ لکھتے ہیں کہ جو انسان ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لے گا، ان کا لڑکا دین کا شیدائی بنے گا، دین کا پہلوان بنے گا، وہی لڑکا حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم ضرور بنے گا، وہی لڑکا مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ضرور بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور غلط چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم سبھی حضرات غلط چیزیں، گانے جیسی تصویریں یا فلمیں موبائل میں رکھیں گے؟ دیکھیے، میرے ڈر سے مت کہیے، مسجد سامنے ہے، مسجد کے دور و دیوار ہے، مسجد کی اینٹیں ہیں، علماء موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے۔ وہ میرے ڈر سے نہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بولیے کہ میں موبائل میں فلمیں جیسے غلط تصویریں یا گانا یا اس طریقے سے وہ چیزیں جس کو دیکھ کر میرے اولاد کو غلط خیال ہو، میرے اولاد کو بگڑنے کا راستہ کھلے، وہ چیزیں ہم موبائل میں رہنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب اس کا ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے، کون کون ارادہ کرتے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو ہاتھ پہ اٹھانے کو بہت قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، بڑی خوشی، آخری بات یہ ہے، ماشاءاللہ آپ کے امام بڑے خوش نصیب ہیں، اور ان کی بہت محنت ہم نے دیکھا۔ اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو یہاں جمنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اور دین کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر آج جو ہے نا، آج کل عوام کا خیال بہت بدلنے لگا، آج کل کے عوام کا خیال بہت بدلنے لگا۔ آپ برا نہ مانیں، میرا اور آپ کا مناظرہ ہو چکا ہے، توجہ دیجیے۔ ایک عالم صاحب پہ تقریر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ آج کل کا عوام جو ہے نا، خدا جانے امام صاحب پر اور مؤذن صاحب پر کیا کیا خیال آتا ہے وہ تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ پھر اس عالم صاحب نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ میری سنی ہوئی بات غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس عالم صاحب نے کہا کہ اگر امام صاحب یا مؤذن صاحب اگر نئی لنگی پہن لے تو عوام دیکھ کے تعجب کرنے لگتا ہے، کہتا یار اس گاؤں میں کسی کا انتقال نہیں ہوا، مؤذن صاحب کو اور امام صاحب کو نئی لنگی کہاں سے مل گئی؟ اس گاؤں میں کسی کا انتقال نہیں ہوا تو مؤذن صاحب کو یا امام صاحب کو لنگی کہاں سے مل گئی؟ پتا چلا کہ اگر امام صاحب نئی لنگی پہن لے تو عوام کا اعتراض، ارے لنگی کہاں سے مل گئی؟ کسی کا گاؤں میں انتقال نہیں ہوا، امام صاحب نئی لنگی کہاں سے پکڑ لیے؟ کیا مطلب بھائیوں؟ کیا ہمارا امام اگر نئی لنگی پہن لے تو کیا ان کے اندر اوقات نہیں ہے کہ اپنی لنگی خرید سکے؟ یقین مانیے، امام کی ضرورت کو پورا کرنے والے آپ ہیں، امام کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، امام کا دھیان بھٹکے گا، نمازوں میں خیال بدلے گا، کون گنہگار ہوگا؟ امام گنہگار ہوگا؟ نہیں۔ آپ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی ضرورت کو سمجھیے، امام کی ضرورت کو سمجھیے، حالات کو دیکھتے ہوئے، مہنگائی کو دیکھتے ہوئے امام کی تنخواہ کے بارے میں بھی کافی توجہ دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں ابھی کہاں سے تنخواہ بڑھے گی۔ میرے بھائیوں،
آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ میں اپنے امام کو ہدیے کے طور پر کبھی کچھ ہدیتاً کپڑا یا کوئی بھی چیز ہدیہ پیش کیا ہوں، الا ماشاءاللہ کوئی انسان اس کا ثبوت پیش کر سکتا ہے، الا ماشاءاللہ اگر ایک آدھو کا مل جائے تو مل جائے، ورنہ مشکل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو بھی ہے امام آپ کا ہے، ان کی ضرورت کو سمجھیے، مہنگائی کو خیال کرتے ہوئے تنخواہ کی توجہ دیجیے۔ جب تنخواہ کے بارے میں بات آئے اس پر سینہ مت ٹانیے کہ تنخواہ نہیں بڑھے گا، تنخواہ نہیں بڑھے گا تو یہاں جان لیجئے اس دن سے نماز بھی خراب ہونی شروع ہو جائے گی۔ پھر بولیے گا کہ امام صاحب جو نماز میں بھول جاتے ہیں، ارے بھائی نماز میں کیسے نہیں بھولیں گے؟ امام کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو امام کا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ میرے بھائیوں، آپ سبھی حضرات بہت عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی آپ کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کی میری پردہ نشی ماں اور بہنوں کو بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے امام صاحب نے بڑی خدمت کی اور تعلیمی اعتبار سے بڑی خدمات ہے، ان کی خدمت کو اللہ پاک اپنے مقدس بارگاہ میں بے حد قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کم سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنے محترم مفتی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں، انشاءاللہ وہ اپنے نورانی باتوں سے نوازیں گے۔ وآخر دعوانا